السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین گرامی و سامعین کرام، ہماری جانب سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں عید کی مبارکباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے سعید بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خوشیوں سے، مسرتوں سے، شادمانیوں سے بھر دے۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ سامعین کرام، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت کا شان نزول اور اس کا پس منظر اس کے پہلے کی آیت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر قرآن اور قرآن کے شفا اور ہدایت ہونے کا بیان کیا ہے، اور قرآن کی اس نعمت و رحمت کو جو مسلمانوں کو عطا کیا، تو مسلمانوں سے فرمائے کہ اے مسلمانوں، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہے، پس اللہ نے جو تمہیں یہ دین کی، شریعت کی اور قرآن کی نعمت عطا کی ہے، اس پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اسلام میں جتنے بھی خوشی کے مواقع ہیں، اس پر مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا اور دین کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں مسلمان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس لیے عید کی سنت میں آخری سنت یہ بھی ہے کہ اس دن خوشی کا اظہار کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، عید کی نماز ہم نے ادا کی اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کی۔ یہ اللہ کی توفیق اور سعادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس پر مسلمان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے عید کے دن خوشی کا اظہار۔ اسے بھی اسلام نے دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک ہے ظاہری خوشی۔ تو ظاہری خوشی کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور اپنی جائز زیب و زینت اختیار کرو۔ یہ ظاہری خوشی ہے۔ اسلام میں اس خوشی کا حکم دیا گیا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ظاہری خوشی کا حکم دیا کہ تم اپنی زیب و زینت اختیار کر لو، ناخن کاٹو، بالوں کو کتراؤ اور اپنے مونچھوں کو کٹا لو، صاف ستھرے پاکیزہ بنو، اچھے لباس پہنو، اچھی غذا بناؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ ظاہری خوشی ہے۔ اس کے علاوہ پھر باطنی خوشی ہے کہ اللہ کے اس انعام پر جو اس نے ہمیں روزے کی شکل میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عید کی شکل میں دیا، اس سے ہم خوش ہیں اور خوش ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو عید کے دن ہم یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، یہ اس خوشی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے رمضان کے روزے رکھوائے اور عید کی نماز کی بھی توفیق دی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو یہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو شرعی خوشی یہ ہے کہ اس خوشی کا اظہار اللہ کی اطاعت، فرما برداری، تکبیر و تحلیل، تسبیحات کے ذریعے کی جائے۔ خوشی کا یہ شرعی طریقہ ہے، یہی اسلام میں مطلوب ہے۔ خوشی کا ایک تیسرا حصہ بھی ہے کہ ہم خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اسلام میں عید کے دن فطرے کا نظام بنایا ہے کہ عید کی نماز کے پہلے تم فطرہ ادا کر دو تاکہ ہمارے جو غریب مسلمان بھائی ہیں وہ بھی خوش ہوں اور خوش ہو کر ہمارے ساتھ عید میں وہ بھی شریک ہوں۔ تو دیکھیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرے کا نظام نکالا اور مسلمان پہ فطرہ واجب کیا کہ اپنے غریب، نادار، بے بس، بے کس مسلمانوں کے لیے خوشی کا انتظام کریں تاکہ اس عید کی خوشی میں ہمارے غریب غربا بھی شامل ہوں اور ہمارے ساتھ وہ بھی اللہ کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کر سکیں۔ ایک خوشی اور بھی ہے، یہ ساری چیزیں تو انسان کرتا ہے، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، بالوں کی تراش خراش، خوشبو عطر سب لگاتا ہے، تکبیر بھی بیان کرتا ہے، فطرہ بھی دیتا ہے، مگر اصل خوشی جو اسلام میں ہے وہ اس کے بعد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کینہ کپٹ سے پاک کر دیں، ہمارے بھائی کے تعلق سے، رشتہ دار کے تعلق سے، دوست احباب کے تعلق سے جو ہمارے دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، کینہ، بغض، عناد پیدا ہوتا ہے، اسے ختم کر دیں۔ یہ اصل اور حقیقی اور سچی خوشی ہے۔ وہ تین خوشی تو سب مناتے ہیں، مگر اسلام میں جو اصل مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو بھی خوش کر دیں، اللہ کو بھی خوش کر دیں، مسلمانوں کو بھی خوش کر دیں۔ اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، مسلمان کی مغفرت کرتا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کے لیے معاف کر دینا یہ بہت بڑے جرات کی بات ہے۔ یہ جرات سب میں نہیں پائی جاتی، مگر غلطیوں کو معاف کر دینا، غلطیوں کو بھلا دینا، غلطیوں کو فراموش کر کے اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، اقارب کو گلے لگانا، یہ اصل خوشی کی بات ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے عید کی خوشی بالکل ادھوری، عید کی خوشی نامکمل ہے، وہ صرف کپڑے پہننے تک، سوئیاں کھانے تک اور فطرے تک محدود رہ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بھی خوشی کی بات ہے، مگر حقیقی خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر کسی نے ہمارے تعلق سے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اسے معاف کر دیں۔ ہم نے اگر کسی کے لیے کوئی غلطی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو رلایا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، تو آگے بڑھ کر ہم اسے خوش کریں، اس سے معافی تلافی کر لیں، اسے معاف کر دیں، معافی مانگ لیں۔ یہی اصل میں عید کا مقصد ہے، عید کی خوشی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عید کا نظم و نظام بنایا ہے۔ تو خوشیاں چار طرح کی ہیں۔ ایک ظاہری خوشی ہے جو کھانے پینے، کپڑے لتے تک محدود ہے۔ دوسری شرعی خوشی ہے، وہ اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے۔ تیسری جو ہے مسلمان کے تعلق سے خوشی ہے کہ ہمیں فطرہ دے کر انہیں خوش کرنا ہے۔ اور چوتھی جو سب سے عظیم الشان خوشی ہے وہ یہ کہ اپنے ہم مسلمان بھائی کو دل بڑا کر کے معاف کر دیں۔ اگرچہ انسان کا دل مائل نہ ہو تو بھی مائل کریں، یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ جو انسانوں پر دنیا میں رحم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا جہاں کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے معزز حضرات، آپ ان چاروں چیزوں کو جمع کیجئے تو عید کی سچی خوشی، سچی فرحت مسلمان کو حاصل ہوگی۔ اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے جو تمہیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق دی، تم نے فطرہ ادا کیا، تم نے اپنے بھائی کا دل خوش کر دیا، اسے معاف کر دیا، تو یہ اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ تعالی حالات نہ پیدا کرے تو تم کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے تم خوشی کا اظہار کرو، یعنی اللہ کی بات مانو اور بات کو مان کر ان چیزوں پر عمل کر کے دوسروں کو بھی خوش کرو اور خود بھی خوش رہو۔ بس معزز سامعین کرام، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر مسلمان کو عید کی سچی خوشی نصیب کرے اور ہماری اس عید کو عید سعید بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، والسلام۔